برطانوی میگزین دی اکنامسٹ نے بانی پی ٹی آئی کے اقتدار کے لیے ہویس اور منصوبوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ جریدے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو کیسے اپنے اشاروں پر نچایا۔ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی ہی پیرنی سے شادی کر لی، کیونکہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم شادی کر لیں تو آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ گھریلو ملازمین نے بشریٰ بی بی کے عملیات کے لیے چیزیں لانے کا بتایا۔ بشریٰ بی بی ملازمین سے گوشت، جانوروں کے سر اور کلیجی منگواتی تھی۔ میرٹ کے محض صرف نعرے ہی تھے۔ ریاستی امور میں بشریٰ بی بی حرف آخر تھیں۔ بشریٰ بی بی نے تقریروں، سفر کے اوقات پر بھی عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہیں بھرتا تھا۔ بانی اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ملاقات میں بھی بشریٰ بی بی موجود تھیں۔ ملاقات میں بھی زیادہ وقت بشریٰ بی بی بولتی رہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ برطانوی میگزین دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اقتدار کے لیے ہویس اور منصوبوں کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ جریدے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو کیسے اپنے اشاروں پر نچایا۔ انہوں نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی ہی پیرنی سے شادی کر لی، کیونکہ بشریٰ بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو مشورہ دیا تھا کہ اگر ہم شادی کر لیں تو آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ گھریلو ملازمین نے بشریٰ بی بی کے عملیات کے لیے چیزیں لانے کو بتایا۔ بشریٰ بی بی ملازمین سے گوشت، جانوروں کے سر اور کلیجی منگواتی تھیں۔ میرٹ کے محض صرف نعرے تھے۔ ریاستی امور میں بشریٰ بی بی حرف آخر تھیں۔ بشریٰ بی بی نے تقریروں، سفر کے اوقات پر بھی عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بشریٰ بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہیں بھرتا تھا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ علی شاف صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جس طرح سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے دی اکنامسٹ کی، ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، یہ بھی تشویشناک ہے کہ حساس ادارے کے افراد کی جانب سے انفارمیشن لیک کی گئی۔ دیکھیں جی، یہ جو انکشافات آپ کے سامنے آئے ہیں، یہ اس وقت بھی یہ باتیں ہوتی تھیں، یہ بتایا جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے جو امور ہیں، ریاست کے امور ہیں، وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب چلاتے ہیں۔ اور یہ ملکی طریقے پہلی بار ہو رہا تھا کہ شرمناک ایک تھا کہ آپ ملکی امور کو، حساس ترین امور کو جادو ٹونے اور عملیات سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ عمران خان صاحب کے زوال کی بنی نا، کہ وہ جس جگہ جتنے ہائپ کے ساتھ آئے تھے اور لوگوں نے ان کو پر امید کا اظہار کیا تھا، بڑی توقعات تھیں، لیکن انہوں نے عوام کی توقعات اپنی قابلیت، اہلیت اور اپنے لوگوں کے ذریعے پورا کرنے کے بجائے جادو ٹونے پر تو جو ہے وہ یقین رکھا اور آج زوال کا شکار ہے۔ تو دیکھیں، جو معاملات ہیں دیگر وہ تو اب آپ سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا کہ کس طریقے دوسرے بی بی کی جو روحانی طاقت، جس کو وہ روحانیت اور روحانیت کا نام دیتے ہیں عمران خان صاحب، وہ اس کی اصل طاقت کیا تھی اور ان کو جو فیڈ آتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی، جس کو وہ اپنے موکلات کی طرف سے غیبی علم کا نام دے کر کے عمران خان صاحب کو گمراہ کرتی تھی، اپنے اسیب میں اور شہر میں مبتلا کرتی تھیں، وہ بھی سب کے سامنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پٹی ابھی بھی بندی ہوئی ہے نا، مسئلہ یہ کہ ابھی بھی اندھی تقلید کی جا رہی ہے بشریٰ بی بی کو، ان کے کہنے پر جو ہے وہ اداروں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو قوم کو سمجھنا چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بار بار فیلڈ مارشل کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیوں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اس کی میجر اور بنیادی وجہ اب آپ کے سامنے آ گئی کہ دی اکانومسٹ جو عالمی جریدہ، معتبر جریدہ، اس نے لکھ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جب ان کی اہلیہ کی کرپشن سے متعلق بتایا گیا، جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس جنرل عاصم منیر، تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کو عاصم منیر سے کوئی منطقی اختلاف نہیں ہے، کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ، بلکہ ان کا ذاتی اناج ہے کہ مجھے بیوی کی کرپشن کا کیوں بتایا تھا۔ تو اب یہ بھی عوام کو سمجھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو اداروں پر چڑھائی کرتے ہیں، فیلڈ مارشل پر چڑھائی کرتے ہیں، اس کی وجہ کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ ان کی بیوی کی کرپشن کا بتایا جانا ہے، اور وہی تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر آج عالمی جریدے بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی شاف صاحب، جی ٹی وی نیوز سے بات کرنے کے لیے۔